واجد صاحب آج ہم یہاں پہ اپنے واجد شمس الحسن کے گھر پہ ہیں. واجد شمس الحسن بہت نون فگر ہیں پاکستان اور پاکستان کی تاریخ میں. یہ جرنلسٹ تھے. بھٹو صاحب سے ان کا انٹریکشن رہا, اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے ساتھ بہت قربت میں کام کیا. آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو یہ ان کی حکومت میں یہاں پہ ہائی کمشنر رہے, اور اب یہ ریٹائرڈ وہاں سے ہو گئے ہیں 5 سال لانگسٹ ہائی کمشنر, 6 سال لانگسٹ ہائی کمشنر سرو کرتے ہوئے. آج ہم ان کے گھر پہ موجود ہیں اور ہم یہ جو گفتگو ہے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے ریکارڈ کے لیے بھی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی, تاکہ ہم اس کو ایک کتابی شکل بھی دیں گے. واجد صاحب آپ اپنا سب سے پہلے تو مختصر سا انٹروڈکشن اپنے خاندان کا, کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ کے والد صاحب کون تھے, آپ کے بھائی بہن کتنے تھے, اور آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں. بڑا مشکل سوال کیا آپ نے. دہلی میں پیدائش ہوئی. والد کا نام سید شمس الحسن. مختلف ان کے القاب تھے. کچھ لوگ نواب کہا کرتے تھے, کچھ منشی کہا کرتے تھے, کچھ مولانا کہا کرتے تھے. داڑھی ضرور تھی, مگر مولانا والی کوئی, ملا والی کوئی ان کی عادت نہیں تھی. اس گھر میں پیدا ہوا. 6 بھائی تھے, سب سے چھوٹا تھا میں. مسلم لیگ کے وہ اسسٹنٹ سیکرٹری تھے 1913 سے. تو آپ ان کی غربت سمجھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان اور جتنے بھی زعما تھے مسلم لیگ کے, اور دوسرے لیڈران جو اس زمانے میں ہندوستان کی آزادی کی کوشش میں مشغول تھے, ان میں کافی بڑی غربت تھی ان کی. تو اس ماحول میں یعنی کہ اچھا 5 بھائی اور تھے میرے, بڑے تھے مجھ سے. سب سے بڑے بھائی کافی ماشاءاللہ میں تو کہوں گا بہت زیادہ انٹلیکچوئل بھی تھے, بینکر تھے. بحیثیت بینکر انتقال ہوا ان کا کراچی میں, مگر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ان کی, اور میرے والد کی لائبریری بہت زبردست تھی. نام بھائیوں کے؟ خالد شمس الحسن ان کا نام تھا. پھر ان کے دوسرے چھوٹے بھائی جو تھے راشد شمس الحسن تھے, پھر ڈاکٹر ساجد تھے, پھر زاہد ابھی زندہ ہیں, ماجد ابھی زندہ ہیں دونوں. ایک کراچی میں, ایک لاہور میں. بہنیں کوئی نہیں تھی, اور اچھا خاصا ہم لوگوں کا خوش خاندان تھا. اور پرانی اقدار ہمارے سب کو سکھائے گئے تھے, بتلائے گئے تھے, ہم ان کو فالو کرتے تھے. میں نے جو بچپن میں یعنی کہ شعور تو نہیں کہا جا سکتا, 6 سال کی عمر میں کافی کانشیس ہو گیا تھا میں, کہ ان دا سینس کہ گھر میں آنا جانا لوگوں کا دیکھتا تھا. ابھی کل ہی میں نے دیکھا انڈیا سے کوئی ایک ای میل تھا, وہ نصرت النساء موہانی بیگم, حسرت موہانی کی بیگم کے بارے میں تھا. تو ان کو تو میں نے نہیں دیکھا تھا, مگر حسرت موہانی کو میں نے دیکھا تھا. اور کیا عظیم شخصیت تھے, یعنی کہ چھوٹے 6 سال کے تھے ہم. تو وہ مسلم لیگ کے دفتر جو میں ایک کمرہ تھا, جو تھا گیسٹ روم تھا کہلاتا تھا, کہ وہاں وہ مہمان خانے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا دلی میں. تو کبھی کبھار جب یہ لوگ آیا کرتے تھے مسلم لیگ کے, آل انڈیا مسلم لیگ کے سیشن وغیرہ اٹینڈ کرنے کے لیے, تو آیا کرتے تھے. تو یوزلی ہمارے ہاں رات کا جو یہ بھی موقع ملا کھانا کھایا کرتے. تو حضرت موہانی وہ یاد ہے کہ 1947 میں جب دہلی آئے لاسٹ ٹائم, تو میں نے ان کو دیکھا مسلم لیگ کے دفتر میں, کہ وہ اپنے کمرے میں ایک بڑے میاں سو رہے تھے, بابا تھے سو رہے تھے, اور وہ تکیہ ان کے پاس شاید نہیں تھا. انہوں نے اپنا جو ایک وہ عجیب طریقے سے سفر کیا کرتے تھے, ایک ڈنڈا ہوا کرتا تھا, اس کے پیچھے ان کے سارے کپڑے وپڑے لوگوں کو کندھے پر رکھ کر چلتے تھے, پرانے اسٹائل میں مزدوروں کے. وہ اس کا وہ جو پلندہ جو تھا کپڑوں کا, وہ انہوں نے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا, سو رہے تھے. میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا یہ کون ہے, بلکہ ان کو بھی کہا یہ بابا کون ہے. تو بابا نے کہا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں, شام کو گھر پر آ رہے ہیں کھانے, تب بتلاؤں گا تمہیں, ملاؤں گا تم لوگوں کو دکھاؤں گا. تو شام کو آئے تو بڑی محبت والے بزرگ تھے, اور باتیں بھی بڑی اچھی بتلائی, نصیحتیں بھی بڑی اچھی کی. تو اس قسم کے ماحول میں لاشاری صاحب میرا پروان ہوا. اور پھر پاکستان جب بن گیا, آپ کو پتا ہے 1947 میں جب میرے والد پاکستان بن جب رہا تھا,
تو پاکستان کی یوم آزادی اور تقریبات اٹینڈ کرنے کے لیے دہلی سے آئے تھے، کراچی سے، دہلی سے کراچی آئے تھے اور ان کے ساتھ تھے اپنے کے ایچ خورشید قائد اعظم کے سیکرٹری جو تھے، جو کشمیر والے دونوں آئے تھے. وہ دونوں یہاں پر کراچی میں رہے، کراچی میں انہوں نے تقریبات اٹینڈ کی. پھر قائد اعظم نے میرے والد کو بہت بے تحاشا اپنے نادر خطوط جو کہ ان کو آئے تھے مختلف مسلمان لیڈروں کے، ان کا اثاثہ میرے والد کے پاس رکھوا دیا تھا. کہا تھا کہ یہ آپ بحیثیت میرے قریب اس کے آپ ہی رکھیں، اس کو بڑے خیالت سے رکھیں، بڑے حفاظت سے رکھیں، اور دیکھیں کہ ڈسٹروائے نہ ہو، کسی کے ہاتھ میں نہ جائے، تاکہ جب میں کتاب لکھوں گا. بلکہ آپ اس چیز پہ غور کیے کریں، جب میں مالابار ہل میں ریٹائر ہوں گا قائد اعظم، تو میں وہاں بیٹھ کے کتاب لکھیں گے، ہم لوگ بیٹھ کر کتاب. یعنی یہ ان کا مالابار ہل میں ریٹائرمنٹ ہونے کا ارادہ تھا، اور ان کا یہ بھی ارادہ تھا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بھی دہلی میں رہیں گے یا مالدیا انڈیا میں، ہندوستان میں رہیں گے. یہ طاہرہ مظہر علی خان نے بھی جگنو طاہرہ مظہر علی خان، ہاں بالکل، بہت ساری باتیں کی ہیں. ہاں نہیں، وہ تو ہے، وہ تو نون فیکٹ، ویل نون فیکٹ کہ قائد اعظم کیوں نہیں بیچی. آپ نے اپنے جو بمبئی میں تھی دہلی کا گھر تھا، وہ تو بنگلہ جو تھا وہ بڑا شاندار تھا، اور وہ انہوں نے فروخت کر دیا تھا. اور بہت سارے کلیم ہوتے ہیں کہ قائد اعظم کے دست راز تھے، دست فلانے تھے، مگر میں یعنی کہ میرے تو خیر والد تھے اس لیے، مگر میں جب دیکھا کرتا تھا ان کا ریکارڈ تو بڑا مزہ آیا کرتا تھا. گھنٹوں ہم لوگ گزار دیتے تھے کہ ایک چھوٹی سی ڈائری میں تھی جس میں ہر قسم کا حساب کتاب ہوا کرتا تھا کہ آج یہ فلانی چیز یہ کی تو اس میں خرچ ہو گیا، 10 آنے خرچ ہو گیا. یہ ایک خط ہے قائد اعظم کا میرے والد کے نام کہ شمس الحسن صاحب یہ بتلائیں کہ یہ جو میرے مالابار ہل کی گھاس جو تھی وہ پچھلے سال تو 11 روپے میں بکی تھی، اس دفعہ 10 روپے میں کیوں بکی ہے. یعنی اس قسم کی، یعنی کہ ان کی قائد اعظم کیونکہ اکاؤنٹس کے معاملے میں، اور یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں بہت ہی نہایتی ایمانداری ان پر ختم ہو جاتی تھی، اور اس قسم کی وہ فائنینشیل ہینکی پینکی میں بلیو بھی نہیں کرتے تھے. تو ویسے ہی میرے والد کو وہ یعنی کہ وہ ٹریننگ ہوئی قائد اعظم کی کہ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے. یعنی کہ یہاں تک کہ آپ کے انٹرسٹ کی بات کہوں جس پر ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ جب اشاعے کریں یا یہ ٹی وی پہ دکھایا جائے تو اعتراض بھی کریں کہ میرے اس والد میرے والد کے ان ریکارڈوں میں جو کہ ہم نے پھر فائنینشلی فائنلی ان کو آرکائیوز والے کو دے دیا پاکستان گورنمنٹ کے، ان میں قائد اعظم کی وسکی کی ویٹ 69 ہوتی ہے کوئی، وہ پیا کرتے تھے، اس کی رسیدیں، کریون اے سگریٹ پیا کرتے تھے اس کی رسیدیں، سگار جو پیا کرتے تھے ان کی رسیدیں ساری موجود ہیں. نہیں کم از کم اس کام میں تو ہم قائد اعظم کو فالو نہیں قائد اعظم کو نہیں، وہ جو قائد اعظم کے بارے میں ایک بڑا عجیب قسم کا وہ مجاہد اسلام اور تلوار اور وہ پتہ نہیں کیا کہ عربوں والے کپڑے پہنا کے جو بیٹھا دیتے ہیں گھوڑے پر، تصویر لگی بھی دیکھتا ہوں میں. تو ان کی وہ قائد اعظم کی ساری جو حالت تھی یعنی کہ اس میں تکلف نہیں کرتے تھے. اور میں آپ کو چلتے ہوئے بتاؤں کہ وہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ لاہور پہنچے ایک دفعہ اور بائی ٹرین آئے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، ہی واز کسی میٹنگ تھی کوئی ان کی شام کو، تو وہ جیسے ہی گھر پہنچے آئی تھنک نواب ممدود کے گھر پہنچے، جہاں پہنچے تو وہ ملک مسلم لیگ کے ورکر اور جمع ہو گئے تھے بہت. تو وہ انہوں نے منہ ہاتھ دھویا اور پھر وہ چائے پینے بیٹھ گئے. تو کسی نے جا کر یہ کہہ دیا کہ میاں نواب قائد اعظم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ تھوڑی دیر میں آتے ہیں. کو جب پتہ لگا کہ یہ جھوٹ بولا گیا ان کے بارے میں تو انہوں نے کہا پہلی بات یہ کی کہ میں نماز نہیں پڑھا، تھکا ہوا تھا، ہاتھ دھوئے، منہ ہاتھ دھوا، پھر اس کے بعد میں چائے پی رہا تھا. سر یہ تو یہ میں آپ سے اس لیے آپ نہیں انٹرفیئر کیجیے، میں آپ کو بتلاؤں یہ ہمارا میں کس طرف آ رہا ہوں. یہ نظریہ اسلام جو ہے یہ پاکستان بننے کے بعد
पंजाब की जिसके लीडरान का कोई रोल पाकिस्तान बनाने में नहीं था, फिर वो आ गए, ताकत के सरचश्मा हो गए, तो उन्होंने ये रोल, ये पाकिस्तान पर आइडियोलॉजी थोपी टू द एक्सटेंट कि ये तारा मजहली ने नहीं कहा होगा कि 11 अगस्त 1947 की तकरीर सेक्रेटरी जनरल जो थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अली साहब, उन्होंने सेंसर करवाई थी। ये कहा है, अच्छा। बिल्कुल कहा है। वो जुगनू ने ये क्वेश्चन किया और उसने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि कायदे आजम ने जब कम्युनिस्ट पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया था तो मुझे दिया था, मैं वो चल के देने गई तो कायदे आजम ने मुझे कहा कि फिक्र मत करो, तुम्हारा ये आना जाना नहीं रुकेगा, तुम अपने कम्युनिस्ट साथियों से वहाँ जाके मिल सकोगी, चूँकि मैं भी अपने घर नहीं बेच रहा। नहीं, ये एक बात मैं आपसे, जो कि एक तो ताल्लुकात और एक आना जाना लोगों को देखना, क्योंकि हमारा घर जो था, जैसे हमारे सारे घर जितने कराची में भी, यानी एक क्या कहते हैं, एक अड्डा बना हुआ था मुख्तलिफ प्रोग्रेसिव लोगों का, दूसरों के, जैसे मेरे भाई बड़े वाले, मेरे जब खालिद भाई थे, उनके दोस्तों में आपको नाम मैं बताऊँ, अख्तरुल्लेमान एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, वो थे, यानी ये इनकी गोद में पले, जमीलुद्दीन आली, इनकी गोद में पले हम लोग, अयूब करमानी हुआ करते थे, और मैं अब नाम भूल रहा हूँ, बहुत सारे शायर आया करते थे और वहाँ बैठा करते थे, खालिद साहब के बारे में बहुत महफिलें हुआ करती थी। नहीं, मैं जो एक और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक स्टेज ऐसी आई जबकि मुस्लिम लीग को तय किया कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट करने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन की, उन्होंने तय किया कि मुसलमानों को हम सपोर्ट करेंगे मुल्क के लिए। और उसके बाद क्या किया कि उन्होंने जितने भी बड़े ब्राइट किस्म के लेफ्टिस्ट लड़के थे उनको कहा कि मुस्लिम लीग चलो। तो आप देखेंगे जस्टिस नूर आरफीन, अयूब करमानी और बहुत सारे लोग जो उस वक्त के कम्युनिस्ट थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग को। एक और थे इनका, मैं पंजाब के थे वो, जो फिर पाकिस्तान में आए थे, फिर चले गए, हिंदू या नहीं मुसलमान थे, लतीफ़ी साहब, लतीफ़ी साहब, मैं मतलब उनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त। हकीम धर्मपाल ने मुझे खुद बताया कि वो मुसलमान नाम से आके कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, यहाँ रहते थे। हाँ, फिर वो हुआ ये कि यहाँ पर वो ज़रा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ये जो आपके अपने जो फैज़ साहब के साथ गिरफ्तार भी हुए थे, अहमद नदीम कासमी, नहीं, अहमद नदीम कासमी जब 1953 की वो कॉन्स्पिरेसी हुई, उसमें वो थे ना बहुत ही मशहूर, रज़ा काज़म के अलावा, नहीं वो यूपी के थे, अच्छा, बड़े मशहूर आदमी थे, वो फिर वापस चले गए थे। अच्छा, तो ये सब लोग भेजे गए थे मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन्होंने प्रोपेगेंडा मुस्लिम लीग का ऑर्गेनाइज किया और लिखा करते थे मुस्लिम लीग के लिए। डॉन अखबार जो कायदे आज़म ने निकाला था, मुस्लिम लीग का माउथ पीस था, उससे ये किसी को मेरे ख्याल से ना मालूम होगा, ना मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उसके पहले और आखिरी प्रिंटर पब्लिशर जो थे वो कायदे आज़म ने मेरे वालिद को बनाया था। और अल्ताफ़ हुसैन के साथ अक्सर व बेशतर मुकदमात में वो जो डिफेमेशन और इधर के वायलेशन के मुकदमात हुआ करते थे, उसमें वो हर कोर्ट में अपीयर हुआ करते थे, क्योंकि वो पब्लिशर थे। तो डॉन के प्रिंटर पब्लिशर भी हमारे वालिद थे। और जब वीकली डॉन निकला करता था तो हमारा एक छोटा सा प्रेस था वालिद का, उसमें छपा करता था। तो इस किस्म का बैकग्राउंड है। अब और क्या जानना चाहते हैं? सर आगे वापस क्रेडेंशियल हूँ ऐसा नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेके फिर हम वापस आते हैं और यहाँ से शुरू करेंगे जी। मुजाहिद भाई